نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق اللہ العظیم۔ اور سن تو جس دن پکارے گا ایک پکارنے والا قریب کی جگہ سے، جس دن سنیں گے چنگھاڑ کو حق کے ساتھ، یہ ہوگا نکلنے کا دن۔ بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ جس دن پھٹ جائے گی زمین ان سے دوڑتے ہوں گے، یہ اکٹھا کرنا ہم پر آسان ہے۔ ہم زیادہ جاننے والے ہیں جو کچھ یہ کہتے ہیں، اور نہیں ہیں آپ ان پر زبردستی کرنے والے۔ بس آپ نصیحت کریں قرآن کے ساتھ اس کو جو ڈرے میرے ڈرانے سے۔ اللہ تعالیٰ نے نفخہ ثانیہ کا بیان کیا ہے، فرمایا کہ جس دن حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے، جتنے انسان زندہ ہوں گے سب کے سب مر جائیں گے، ہر ذی روح چیز کو موت آئے گی، اور 40 سال بعد پھر دوبارہ سور پھونکیں گے تو اس کا ذکر ہے۔ فرمایا واستمع، اے مخاطب ذرا غور سے سن آنے والی آیت کو۔ یوم ینادی المناد، جس دن پکارے گا پکارنے والا، جس دن ندا دے گا ندا دینے والا۔ اس سے مراد حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں جو سور لے کر کھڑے ہوئے ہیں، سینگ کی شکل میں ہے، وہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے حکم کے منتظر ہیں۔ اب کتنی مخلوق ہے، کتنی بڑی زمین ہے، اور کہاں کہاں انسان بستے ہیں، تو یہ آواز کیسی ہوگی؟ یہ آواز اسرافیل علیہ السلام کی کسی کو سنائی دے گی، کسی کو نہیں سنائی دے گی، اور کسی کو زیادہ سنائی دے گی، کسی کو کم سنائی دے گی۔ اللہ نے فرمایا یہ نہیں ہوگا۔ فرمایا من مکان قریب، ہر بندے کو یہ پتہ چلے گا آواز سن کر کہ یہ آواز میرے قریب سے آ رہی ہے، بالکل یہ آواز نزدیک سے آ رہی ہے، یہاں بعد اور قرب کا کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا چاہے وہ اسرافیل علیہ السلام سے کتنا ہی دور ہو، لیکن آواز ایسے لگے گی جیسے بالکل قریب سے آواز آ رہی ہے۔ من مکان قریب، اس کی مثال تو دنیا میں بھی ایک مرتبہ گزر چکی ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کرنے والے جو صحابہ تھے، 1,24,000 کم و بیش صحابہ نے آپ کے ساتھ حج کیا ہے۔ 1,24,000 صحابہ نے آپ کے ساتھ حجۃ الوداع میں حج کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ مینا میں، عرفات میں آپ نے خطبہ دیا اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اتنے بڑے مجمع کو
آج جب کہ سپیکر کا انتظام ہے، سب کچھ ہے، لیکن دور والوں کو آج کا خطبہ سنائی نہیں دیتا۔ وہاں عرفات کے میدان میں صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ تھا وہ دور والے کو بھی ایسے سنائی دے رہا تھا جیسے قریب والے کو سنائی دے رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو اللہ نے اس طریقے سے کانوں تک پہنچایا۔ تو اسرافیل علیہ السلام کی آواز کے بارے میں قرآن کہتا ہے من مکان قریب، ہر ایک کو پتہ چلے گا یہ قریب سے آواز آ رہی ہے۔ تو قرب اور بعد کا کوئی امتیاز اور فرق نہیں ہوگا۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن چنگھاڑ کو سنیں گے۔ اس لفظ صیحہ نے بتا دیا وہ کوئی ہلکی پھلکی آواز نہیں ہوگی، تیز آواز ہوگی۔ الصیحۃ بالحق، چنگھاڑ ہوگی۔ فرمایا وہ ٹھیک ٹھیک سنیں گے، یہ آواز حق ہے، اس میں کوئی شک نہ کرے۔ دیکھیے قیامت جس طرح حق ہے، اسی طرح سور کا پھونکا جانا بھی حق ہے، آواز کا پہنچنا بھی حق ہے۔ ذالک یوم الخروج، اللہ نے کہا یہ ہوگا نکلنے کا دن۔ کون نکلیں گے؟ مردے۔ کس سے نکلیں گے؟ اپنی قبروں سے۔ یہ ہوگا نکلنے کا دن، ذالک یوم الخروج۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم جو چھوٹے چھوٹے سفر کرتے ہیں، ہمارا کوئی سفر ایسا نہیں ہے جو ہمارے اگلے سفر کے مقابلے میں ہو۔ ہمارا ابھی لمبا سفر ہے اس دنیا سے برزخ میں، برزخ سے نکال کے اللہ قیامت میں کھڑا کر دے گا۔ تو ابھی ہمارا لمبا سفر ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ موت آ گئی تو سفر ختم، نہیں، سفر ابھی لمبا ہے۔ ہم انہی حالات سے گزریں گے اور ہر بندے کو گزرنا ہے۔ فرمایا یوم تشق انا نحن نحیی ونمیت، اللہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو یہ موت و حیات کا مالک میں ہوں، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں، جو بچے ہیں پیدا بھی ہم کرتے ہیں، اور جن کو موت دینی ہوتی ہے ان کو موت بھی ہم دیتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی ہم ہی زندہ کریں گے۔ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، ہماری طرف سب کا لوٹ کر آنا ہے، سارے لوگ ہماری طرف لوٹ کر آئیں گے۔ وہ دن کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر، یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن ایک ایک قبر پھٹے گی؟ فرمایا نہیں، فرمایا زمین لوگوں سے پھٹ جائے گی، یعنی اندر کا جو آدمی جہاں کہیں ہے، یعنی ایک پھٹے گی، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، اس طریقے سے نہیں، یکدم ساری قبریں پھٹ جائیں گی اور اندر سے نکل آئیں گے۔ اور فرمایا نکل کے سراعا، سراعا کا مطلب ہے تیز دوڑ رہے ہوں گے، وہ کدھر جا رہے ہوں گے؟ تو ترمذی شریف میں آیا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاد رکھو یہاں سے لے کر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، من ہا ہونا، یہاں سے لے کر الہ ہا ہونا، اس طرف تم جاؤ گے، تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے، تمہارا حشر ادھر ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس جگہ سے، یہاں سے تمہارا حشر شروع ہوگا، تمہیں اکٹھا کیا جائے گا ادھر۔ واشار الی الشام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کی طرف اشارہ کیا کہ میدان حشر کون سی زمین بنے گی؟ ملک شام کی زمین میدان حشر بنے گی۔ فرمایا ادھر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشاتن ورکبانن وتجرون علی وجوہکم، فرمایا لوگوں کی 3 قسمیں ہوں گی اس دن، قیامت کے دن۔ کیسے؟ بعض تو اتنے اچھے نیک لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی ان پر ایسے رحمت ہوگی کہ اپنی قبروں سے وہ نکلیں گے تو ان کو پیدل چلنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ فرمایا کہ کچھ لوگوں کو تو فرشتے آ کر کہیں گے یہ تیری سواری ہے، اس پر بیٹھ، سوار ہو جا، اور سوار ہو کے تو چلا جا ملک شام۔ اس اعزاز سے وہ لے جائیں گے۔ اور دوسرے ہوں گے مشاتن، پیدل چلو۔ یہ تیسری قسم بڑی سخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی وجوہکم تجرون، فرمایا کہ
بعض تم میں سے ایسے ہوں گے، اس امت کے بعض لوگ اور ساری امتوں کے بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کو چہرے کے بل چلایا جائے گا، اور چہرے کے بل چلنا یہ بہت مشکل ہے، یہ اس قدر تکلیف دہ امر ہوگا کہ اس دن اللہ کی ناراضگی کھل کر سامنے آ جائے گی ان لوگوں پر۔ اس لیے قربانی کے جو جانور ہیں، یہ ان جانوروں کو خوب پالا جانا چاہیے، اور ان کو جو ہے ان کو اچھے طریقے سے محبت سے ان کی قربانی کرنی چاہیے۔ علماء نے فرمایا یہ 12 نمبر 16 کی تفسیر میں کہ قرآن کریم کہتے ہیں سواریاں پیش کی جائیں گی قیامت کے دن، یہی قربانی کے جانور اللہ زندہ کر کے ان کو ہماری سواریاں بنا دیں گے۔ اس لیے ان جانوروں کو بڑی محبت سے پالنا چاہیے۔ آج تو ہر بندہ فلسفی بنا ہوا ہے، سائنسدان بنا ہوا ہے، یار یہ قربانی چھوڑو یار۔ مجھے بتایا ایک آدمی نے، یار ہمارے کوئی مولوی صاحب رشتہ دار کو تو سمجھاؤ، یہ اتنے مربے کا مالک ہے جی، اور یہ خان صاحب ہے، اس کو تو ذرا سمجھاؤ۔ میں نے کہا ہم کیسے سمجھائیں، وہ تو خود لکھاری ہے، اور خود لکھاری لوگ کہاں مانتے ہیں۔ میں نے کہا وہ خود جو فلسفی ہوگا، جو خود زیادہ عقل والا ہوگا، وہ دوسرے کے پیچھے کیسے چلے گا؟ یعنی وہ تو یہی کہے گا کیا مجھ سے بڑا عقل مند کون ہے؟ تو کہنے لگا کہ وہ کہتا ہے کیا قربانی کوئی واجب نہیں ہے، قربانی بس کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو تب بھی ٹھیک ہے، وہ یہ کہتا رہتا ہے، حالانکہ صاحب حیثیت ہے پھر بھی قربانی نہیں کرتا۔ میں نے کہا بھی ہم تو کہہ دیں گے، ہمارا کام ہے کہنا، زبردستی ہم نہیں کر سکتے۔ باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا، من وجد ساعتن، جو آدمی گنجائش پائے اور ولم یضحی، اور وہ قربانی نہ کرے، یہ فرمایا فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے، وہ ہمارے قریب بھی نہ آئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا۔ تو لوگ اتنا پیسہ خرچ کر دیتے لیکن قربانی سے محبت نہیں کرتے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے کہ جب قیامت کے دن ہم قبروں سے نکلیں تو اللہ ہمیں سواری پر سوار فرما دے اور ہمیں سواری عطا کر دے۔ یعنی البتہ اتنا حدیث پاک میں آیا ہے کہ سب سے پہلی قبر جو کھلے گی، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی قبر جو کھلے گی وہ میری قبر کھلے گی، اور میں قبر سے سب سے پہلے نکلوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا سراعاً، تیز دوڑ رہے ہوں گے، ذالک حشر علینا یسیر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کیا تمہیں جس طرح پیدا کرنا میرے لیے آسان، پھر تم سب کو مارنا آسان، پھر زمین کے اندر تمہیں رکھنا آسان، تو قیامت کے دن تم سب کو اکٹھا کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہے۔ ذالک حشر علینا یسیر، نحن اعلم بما یقولون۔ اے اللہ میں تو مکہ والوں کو سمجھا کے نوح علیہ السلام کی طرح رات اور دن محنت کر رہا ہوں سمجھانے میں، یہ تو نہیں سمجھتے کہ کچھ لوگ ہیں جو سمجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا نحن اعلم بما یقولون، آپ جو بیان کرتے ہیں آپ کرتے رہیں، ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ کہتے ہیں، اس لیے آپ کو ان کی باتوں کو دل پہ نہیں لینا چاہیے۔ فرمایا وما انت علیہم بجبار، اے اللہ مجھے اس بات کی کڑن ہوتی ہے کہ یہ مانتے نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں، آپ کا کام ہے ابلاغ، پہنچا دینا، آپ بات کو پہنچا دیں۔ فرمایا آپ زبردستی کرنے والے نہیں ہیں۔ فذکر بالقرآن، سبحان اللہ، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے شاید اسی آیت سے استدلال کیا۔ فرمایا کچھ لوگ قصے کہانیاں سنا کر لوگوں کو تقریر کرتے ہیں، فرمایا سب سے زیادہ مؤثر باز وہ قرآن کریم کا باز ہے۔ قرآن کریم کی تقریر سب سے زیادہ دلوں پر اثر کرتی ہے۔ فرمایا یہی تو آیت ہے، ٹکڑا ہے آیت کا، فذکر بالقرآن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کے ذریعے نصیحت کریں، کس کو؟ من یخاف وعید، اس کو جو میری وعید سے ڈر جائے، میرے ڈرانے سے جو ڈرے اس کو آپ نصیحت کریں۔ جی فرمایا آپ کی نصیحت اگرچہ عام ہے
لیکن نصیحت قبول وہی کرے گا جس کے دل میں ڈر ہوگا، وہ نصیحت کو قبول کرے گا، ورنہ سب لوگوں کو قرآن سنایا جاتا تھا۔ آپ دیکھ لیں ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا، بلکہ ایک دن تو اپنی مٹھی میں کنکریاں لے کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا آپ بتا دیں میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتاؤں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، یا وہ چیز بتائے جو تیرے ہاتھ میں ہے کہ میں کیا ہوں۔ چنانچہ یہ کہنے کے بعد وہ کنکریاں جو تھی وہ اللہ کے حکم سے یہ کلمہ پڑھنے لگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں اللہ کے حکم سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج بھی وہ پتھر جانتا ہوں جو پتھر مجھے قبل از نبوت مجھے سلام کیا کرتا تھا، فرمایا آج بھی میں وہ پتھر جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے وہ کون سا پتھر ہے، میں وہاں سے گزرتا تھا تو وہ مجھے کہتا تھا السلام علیکہ، وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا، میں اس پتھر کو جانتا ہوں۔ علماء نے فرمایا وہ پتھر جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ پتھر حجر اسود تھا جو ہمارے نبی کو سلام کہتا تھا، تو فرمایا یہ وہ حجر اسود والا پتھر ہے۔ تو ہمارے نبی کی نبوت کو تو پتھر مان گئے، کنکریاں مان گئی، درخت مان گئے، اب انسان کی قسمت نہ ہو تو اور بات ہے۔ ابو جہل کی قسمت نہیں تھی لیکن بلال حبشی کی قسمت تھی کہ اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔